السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف ہزاروں خواہشیں ہیں اور ایک طرف کل نفسی ذائقہ الموت، ایوری سول شال ٹیسٹ ڈیتھ۔ یہ ورڈ ٹیسٹ کو کیوں استعمال کیا گیا ہے کہ ہر سول کو موت کا مزہ چکھنا ہے، صرف یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ مرنا ہے؟ کیونکہ جب آپ کوئی چیز ٹیسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کو ٹیسٹ کرو۔ اب جب آپ ٹیسٹ کرتے ہو، یا تو وہ چیز میٹھی ہوتی ہے، یا تو وہ چیز کڑوی ہوتی ہے، یا تو وہ چیز کھٹی ہوتی ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے اس آیت سے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت ہم سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہر انسان کی موت اس کے اعمال پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ انسان اچھا رہے گا، انسان اچھا کرے گا، لوگوں کے لیے خیر کرے گا، اللہ کے حساب سے زندگی جیے گا جو اللہ نے ہمیں کہا ہے، سنتوں کو فالو کرے گا، لوگوں کے لیے خیر کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ اسے ایسی موت دیں گے جو میٹھی ہوگی۔ اور جب ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اپنے کام میں نا انصافی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے، لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائمز کریٹ کرتے ہیں، اور ہمیشہ کسی نہ کسی کی برائی، تیری میری، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے پرسنل معاملے میں دخل دینا، اور کتنی چیزیں ہیں حرام کمانا، حلال کی طرف دھیان نہیں دینا، اور بے حیائی، بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو جب انسان اپنی مرضیات کے حساب سے زندگی ایسی جیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اسے قبر جانا ہی نہیں ہے اور اس کی موت ہی نہیں ہے، تو جب اس کو مزہ چکھنے کی باری آتی ہے موت کی تو وہ کڑوی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ ہم کو کہتے ہیں نا، ایوری سول شال ٹیسٹ ڈیتھ، تو جب ہم ٹیسٹ کرے اپنی موت کو تو وہ میٹھی ہو، سکون والی ہو اور عافیت والی ہو، ہمیں پتا چل جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کے ہی فیصلے کیے ہیں، اب قبر میں جا کے ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی آسانی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس آیت کو بہت ڈیپلی سمجھے اور کوشش کر کے اپنی زندگی کو ویسے بنائے، اور انشاءاللہ جب زندگی ویسی بنے گی تو آپ کو آپ کی روح نکلنے سے پہلے ہی آپ کو اللہ وہ آئیڈیا دے ہی دیتا ہے۔ تو بس اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو استقامت دے۔ تو بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے آپ کو ایسے سارے فتنوں سے دور رکھے۔ اگر آپ ایسی کوئی چیز دیکھ رہے ہو کہ ہو رہی ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ میرے دوست کا جو گروپ ہے، جب میں یہاں جاتی ہوں تو مجھ سے زیادہ غیبتیں ہو جاتی ہے، یا میں زیادہ انڈلج ہوتی ہوں لوگوں کا نام رکھنے میں، جو ہم نک نیمز رکھتے ہیں نا، جو لوگوں کے لیے گندے گندے نام رکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اس نام کو سن کر، تو ہم کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں اس گروپ میں بیٹھنے سے شاید مجھ سے یہ گناہ زیادہ ہو رہا ہے، ادروائز میں ایسی نہیں ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ وہ گروپ سے اپنے آپ کو ہٹائیں۔ اور میں ہمیشہ ایٹ لیسٹ کوشش کرتی ہوں کہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے غیبتیں ہو رہی ہے اور کسی اور کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، میں فوراً اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیتی ہوں، بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے پہلی تو بات ہے مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بٹ اپارٹ فرام دیٹ مجھے لگتا ہے میری نیکیاں چلے جائے گی۔ تو آئی تھنک ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کام کرتے ہو، تو آپ کوشش کریں کہ آپ جس سے رائے مشورہ لیتے ہیں وہ آپ کو آپ کی آخرت سوچ کے آپ کو کام کا رائے مشورہ بھی دے، اور آپ ہر چیز میں جس انسان نے اپنی ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آگے رکھا، ٹرسٹ می، وہ انسان ہر طریقے سے کامیاب ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ تو ہمیں دونوں کی کامیابی ڈھونڈنی ہے نا؟ تو ہم کوشش کریں کہ ہم دونوں کی کامیابی ڈھونڈیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرے، خوب استغفار کرے اور صراط المستقیم کے راستے پہ چلے۔ السلام علیکم۔